کہ اگر الطاف حسین پر آپ نے ان کی تقریر و تحریر پر کوئی قدغن لگا کر اس پر کوئی الزام کو ثابت جب تک نہیں کریں گے لوگ اس کو غلطی تصور نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے جو الزام آپ لگا رہے ہیں کہ خطرناک تقریر کرتے ہیں، خطرناک بات کر دیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں، تو میرے بھائی ان سب چیزوں کو آپ نے کس عدالت میں ڈسکس کیا ہے؟ کہ کیا ملک کی تاریخ میں کوئی ایسی پارٹی گزری ہے کہ اگر کسی پارٹی کے سربراہ پر کوئی قدغن لگا دی جائے تو اس کا مطلب یہ تصور ہوگا کہ اس کا ہر پارٹی کا لیڈر، ہر رہنما، ہر ایم پی، ہر ایم این اے، ہر کارکن پہ خاموشی اختیار کر دی جائے گی؟ حالات کے تحت اپنی پالیسی کے تحت کمزور ہو رہا تھا، دن بدن کمزور ہو رہا تھا، لیکن شاید وہ حکومت میں رہتا تو اس کے لوگ ٹکٹ بھی سے نہ لیتے، تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا. آج کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف کی شکل میں اتنی بے بس اور لاچار ہے کہ وہ ہر حال میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت کا حصہ بنی اور اب بھی بنی ہوئی ہے. تو بھائی اگر آپ کو حکومت رکھ کر مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی آپ کو یا مفتاح اسماعیل کو کہ حکومت کے اندر موجود رہے؟ خود بخود کمزور ہوتی ہوئی آپ پی ٹی آئی کو آپ نے آج اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط کر دیا. اس کے ذمہ دار موجودہ پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کے ذمہ دار صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے. Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by Jag Karachi. یہاں پہ خالد صاحب یہ بتا دیں، ویری لاؤڈ اینڈ ویری ہمارے آپٹکس جو آ رہے ہیں ہمیں نظر، اس کے بھی بالائے طاق ہو کے، بالائے نظر ہو کے، کیا پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم الطاف حسین کو اوور کم کر لیا یا دوبارہ سے وہی معاملات ہو جائیں گے اگر آپ کی کوشش، آپ کے موکل کی کوشش رنگ لے آتی ہے اور وہ فریڈم آف اسپیچ کا معاملہ ہو جاتا ہے؟ اور کیا ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا، کسی صورت نہیں لگتا، جب 6 سال سے نہیں ہوا تو اب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ وکیل ہیں، آپ اس کی کیس کے کو عدالتوں میں پلیڈ کر رہے ہیں. میری اپنی رائے یہ کہ نہیں، یہ نہیں ہونے والا. اب آپ بطور وکیل کتنے مطمئن ہیں؟ آفاق احمد نے ایک تقریر میں کہا کہ ہم نے اسے نہیں بھیجا، ہم نے اسے نہیں روکا، اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ اجازت دے گی تو سب کچھ ہو جائے گا. یعنی اس ملک میں یعنی بڑے سے بڑا سیاسی رہنما اور چھوٹے سے چھوٹا سیاسی رہنما اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکس کرتا ہے. تو آپ کے موکل نثار اور آپ کے پاس کیا کرنے آ گئے؟ وہیں چلے جاتے، وہیں سے بات کر لیتے. نہیں، وہ ان کو کوئی راستہ نہیں ملا تب تو عدالت ہے نا. عدالت سب سے آخری چیز ہوتی ہے، اور بات یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ عدالتیں کنٹرول ہوتی ہیں، عدالتیں آزاد بھی کام کرتی رہی ہیں. اگر عدالت نے آزاد ہو کر فیصلہ کیا، دیکھیے میں کہہ کیا رہا ہوں، جی میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر الطاف حسین پر آپ نے ان کی تقریر و تحریر پر کوئی قدغن لگا کر اس پر کوئی الزام کو ثابت جب تک نہیں کریں گے لوگ اس کو غلطی تصور نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے جو الزام آپ لگا رہے ہیں کہ خطرناک تقریر کرتے ہیں، خطرناک بات کر دیتے ہیں، بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں، تو میرے بھائی ان سب چیزوں کو آپ نے کس عدالت میں ڈسکس کیا ہے؟ اور اگر ان پر الزام زیادہ لگا دیتے ہیں تو کم الزام تو آپ کو دوسروں پر بھی لگانا ہوگا نا. ایسا نہیں نظر آتا. پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ملک کی تاریخ میں کوئی ایسی پارٹی گزری ہے کہ اگر کسی پارٹی کے سربراہ پر کوئی قدغن لگا دی جائے تو اس کا مطلب یہ تصور ہوگا کہ اس کا ہر پارٹی کا لیڈر، ہر رہنما، ہر ایم پی، ہر ایم این اے، ہر کارکن پہ خاموشی اختیار کر دی جائے گی؟ ایسا تو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو میں نے اس دن کورٹ کو بھی کہا تھا کہ مجھے یہ بات سمجھا دی جائے. ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیا آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ تو یہاں پر ایک مختلف چیز نظر آ رہی ہے، یہاں پر ایک بات بہت مختلف کی جا رہی ہے. اور اگر میں ایک بات آپ کی مان لوں کہ آپ نے کہا کبھی انڈیا کو دعوت دی تو کبھی فلاں کو دعوت، کیا پہلی دفعہ جب انڈیا میں انہوں نے تقریر کی تھی اس کے بعد بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ رہے؟ اس کے بعد بھی وہ گورنمنٹ کا حصہ رہے. بعد میں انہیں وزارتیں لیں، وہاں وزراء اعظم 90 بھی گئے اور وزراء اعظم جو ہے وہ لندن بھی گئے. تو اگر وہ پہلی دفعہ ہی اس تقریر کا صحیح نوٹس لے رہے تھے تو دوبارہ کی گنجائش کہاں پیدا ہوگی؟ تو آپ کا کہنا صرف یہاں پہ یہ ہے کہ الطاف حسین اگر ریاست کی نظر میں ناسور ہے، نامنظور ہے، تو
ایک دفعہ عدالتوں میں کے کٹہرے میں لایا جائے, پراپر ان کا ٹرائل ہو جائے, ٹرائل ہو کے ان کو سزا دی جائے, چاہے وہ سزائے موت ہو, چاہے وہ ان کے جرم کے حساب سے ان کی سزا ہو, وہ تاکہ چیپٹر بند ہو جائے. یہ چیپٹر نہیں, آپ کے جملے خطرناک ہیں. نہ تو میں ناصور کہوں گا, نہیں میں نہیں کہہ رہا, نہ میرا جملہ ہے, سزائے موت سر کہوں میرا گا. جملہ ہی نہیں ہے, یہ ریاست کا جملہ ہے. ریاست کے جملے ہیں تو بھی ریاست کے جملے ہیں تو بھی غلط ہیں, عمران خان کے جملے ہیں تو بھی غلط ہیں. یہ دونوں لوگ ایسے ہیں, مجھے بتائیے, ابھی چند سال پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اس نواز شریف نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچا دیا کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی لوگ پتھر ماریں گے اور یوں کریں گے اور وہ کریں گے, اس کے بعد پھر وزیر اعظم. تو مطلب یہ ہوا کہ اس پاکستان میں اگر مخصوص لوگوں کا سہارا لے کر لوگ اقتدار کے زینوں تک جائیں, اور ابھی ایک آدمی اس زینے کو چڑھ کر جاتا ہے, دوسرا برا بھلا کہتا ہے, لیکن انتظار میں رہتا ہے کہ وہی زینہ اس کو مل جائے, پھر وہ زینہ شہباز شریف کو مل گیا, تو کون کس کو برا کہے؟ عوام کو چاہیے کہ ان سب لوگوں کو لعنت بھیجے. کس کو نہیں دیکھیے, اب کس کو سلیکٹ کریں, سوال یہ ہوتا ہے کس کو سلیکٹ کریں, یا الیکٹ کریں, تو کیا الیکٹ کریں, کس کو الیکٹ کریں؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں؟ وہاں چھوٹی پارٹیاں لوگ جتا رہے ہوتے ہیں. وہاں سرحد میں کیا ہوتا ہے, وہاں اسفندیار بھی جیت رہا ہوتا ہے, وہاں پر وہ کیا نام ہے, مولانا فضل الرحمان بھی ہوتے. ایسی کیا بات ہے سندھ و پنجاب میں کہ ایک ہی پارٹی جیتے گی؟ جو آدمی صحیح ہو, جو الیکشن میں آزاد لڑ رہا ہو اور آدمی درست ہے, اس کی مدد کر دی جائے. جب ان پارٹیوں نے جا کے دونوں ہاتھ جوڑ کے وہی سلامی بھرنی ہے, پھر ایسی بڑی پارٹیوں کی ہم کو ضرورت کیا ہے؟ سلامی جب تک بھریں گے, یا پھر سلامی وصول کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ اس 75 سالہ زندگی میں اس پاکستان کی, اگر آپ اپنی پالیسی اور اس حکومت کے ساتھ پالیسی کو ایڈجسٹ نہیں کر سکے, تو پھر نہ آپ پاکستان چلانے میں سنجیدہ, نہ یہ پاکستان کو چلانے میں سنجیدہ. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو دونوں طاقتوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو طے کر کے اپنے زاویوں کو صحیح کرنا چاہیے, تاکہ ملک بجائے اس اندرونی اختلافات کا شکار ہونے کے بجائے ترقی کر سکے. اور اسی وجہ سے اب دیکھیے کتنا سادہ جملہ اور اچھا جملہ تھا حسینہ واجد کا, کتنا سادہ اور اچھا جملہ. ایک ترقی کرنے والی خاتون جو اپنے ملک کو ہم سے 2.5 گنا آگے لے کر گئی, وہ کہتی کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات کہتی ہے کہ میں نے علماء کو مسجد تک, فوجیوں کو بیرک تک, اور عدلیہ کو کوٹوں تک محدود کر دیا ہے. یہ ہے میری ترقی کا راز. اور ہمارے یہاں یہ تینوں چیزیں باہر ہیں. وہ کیسے ترقی کریں گے؟ یعنی ہر زمانے کی فلسفی الگ ہوتی ہے. آج کے زمانے کی ہمارے یہاں فلسفی کیا ہونی چاہیے؟ ہم سے نکلا ہوا, الگ ہوا آج انہی تینوں چیزوں کو فارغ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. کیا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا؟ ہم بھی اسٹیبلشمنٹ سے اور فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ ہمارا حصہ ہیں اور ہم آپ کے حصے ہیں, لیکن ہماری حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ناظرین, یہ بڑی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. میرے خیال میں کسی اور دوسرے میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی گفتگو آپ کو کہیں نہیں میں ملے گی. ہم بڑے شکر گزار ہیں, اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں یہاں خالد ممتاز صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. گو کہ میں ان کا اس معاملے میں سماجیات پہ اب ان کو اپنا استاد اور خود کو ان کا شاگرد تسلیم کر چکا ہوں کہ جو نپی تلی کھری کھوٹی اور ببانگ دہل گفتگو یہ کر رہے ہیں, وہ بڑے سے بڑے سیاستدان کو بھی اللہ نے وہ توفیق نہیں دی. اگر ایسے لوگ سیاست میں آئیں اور سیاست برائے سیاست نہ کریں, سیاست برائے مراد نہ کریں, سیاست برائے خدمت کریں, تو یقیناً پاکستان اپنی بلندیوں پر جائے گا جس کے لیے پاکستان بنا تھا. خالد صاحب, یہاں پہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری کی طرف میں جاؤں گا کہ جو سنگینی صورتحال کی آپ نے بتائی کہ سیاست کن کن محلاتی سازشوں سے, کن کن دروازوں سے, دریچوں سے, گلیوں سے اور دروازوں سے گھوم کے عوام تک آ رہی ہے. آپ نے کہا 2 لوگ آپس میں اپنا ایک بیلنس قائم کر لیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان. تو عوام کہاں جائے گی؟ عوام کہاں دیکھے گی؟
اسٹیبلشمنٹ یا سیاستدان کہاں جائے؟ دیکھیے عوام تو وہی پہ کھڑی ہے نا. عوام کو اگر فیصلہ کرنا ہے تو نے کب اس سیاسی جماعت کو چھوڑا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا؟ اگر چھوڑا ہے تو بتائیے. عوام نے بھی انہی سیاسی جماعتوں کو پسند کیا جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیکسس کو مضبوط کیا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے. اس نیکسس کو کبھی اس کا کبھی اس کے بجائے، مطلب مثال کے طور پر فوج اگر یہ طے کر لے کہ ہمیں یہ 4 وزارتیں پہ لوگ ہمارے ہونے چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی بری بات نہیں. آپ وزیر خزانہ چاہتے ہیں، آپ صدر پاکستان چاہتے ہیں، آنے والی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ تینوں 4 چیزوں کے ہمیں فوج سے مشاورت کرنی ہے، کوئی بری بات نہیں. اس میں بری بات کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ پہ ہمیں مشورہ کرنا ہے اور اس میں مشاورت سے آدمی لانا ہے، اس میں کیا بری بات ہے؟ اب اس چیز کی رسہ کشی کرنے کے بجائے جو بھی جیتے گا اور عوام سے جیتے گا اور اپنا عوام کا اصلی نمائندہ ہوگا، تو آپ کیا انڈیا میں 6 ماہ میں بھی الیکشن ہوئے، 1 سال میں بھی الیکشن ہوئے، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہاں مداخلت ہوتی ہے؟ نہیں. اب بنگلہ دیش میں جب سے ہوا ہے تو وہاں کی مداخلت نہیں ہوا تو آگے. اس کا مطلب ہے کہ اگر سیاسی ادارے قائم رہیں اور وقت کے ساتھ، مثال کے طور پر اگر ابھی کہا جاتا، عمران خان کہتا ہے، عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کی مدد کر کے مجھے دھکیل دیا اور ان کو آگے بڑھا دیا. تو جس وقت عمران خان حالات کے تحت اپنی پالیسی کے تحت کمزور ہو رہا تھا، دن بدن کمزور ہو رہا تھا، نہیں شاید وہ حکومت میں رہتا تو اس کے لوگ ٹکٹ بھی سے نہ لیتے. تو اس کو بغور اس کو کہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا. آج وہ لوگ کمزور ہو گئے اور عمران خان مضبوط ہو رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ وقت کے ساتھ، اور یہ اتنے مجبور بے کس لوگ ہیں، اتنے مجبور اور بے بس لوگ ہیں، اتنے بے کس اور لاچار لوگ ہیں کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف کی شکل میں اتنی بے بس اور لاچار ہے کہ وہ ہر حال میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت کا حصہ بنی اور اب بھی بنی ہوئی ہے. تو بھائی اگر آپ کو حکومت رکھ کر مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے تو کیا ضرورت تھی آپ کو یا مفتاح اسماعیل کو کہ حکومت کے اندر موجود رہے؟ خود بخود کمزور ہوتی ہوئی آپ پی ٹی آئی کو آپ نے آج اپنے سے کئی گنا زیادہ مضبوط کر دیا. اس کے ذمہ دار موجودہ پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کی ذمہ دار صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے. بہت گہری بات کی آپ نے. یہ یقین رکھیں ناظرین، یہ بات اتنا سیاسی سوجھ بوجھ، اتنی سمجھ کسی ہمارے سیزنڈ پولیٹیشین کے پاس بھی نہیں ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے. ہمارے دل کو لگ رہی ہے بات کہ عمران خان اپنی گزشتہ 4.25 سالہ کارکردگی کے بعد وہ صفر تھے، لیکن اس صفر آدمی کو آپ نے تمام قسم کے ریکارڈز کو بریک کرتا ہوا اپنے کیریئر کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، صرف مسلم لیگ کی نااہلی کی وجہ سے. یہ دیکھتے رہیے آل اباؤٹ پاکستان. شکریہ.